قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے احکام کو اور اس کی تبلیغ و اشاعت کو پوشیدہ رکھا، راز میں رکھا. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. اس 3 سال میں ایمان لانے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت علی مرتضیٰ ہے، حضرت زید ابن حارثہ ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ ان 3 سال کے درمیان ایمان لا چکے تھے، اور بھی چند صحابہ کرام. تو 3 سال تک وہ اسلام کی تبلیغ پوشیدہ ہوتی ہے، راز میں. 3 سال کے بعد آرڈر آتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے پیغمبر، وہ تمام باتیں اور وہ تمام احکامات جو اب تک پردے میں تھے، پوشیدہ طور پہ آپ کر رہے تھے، اس کو بجا لا رہے تھے، اب اس کو برسر عام لائیے. اور اس کی ابتدا کہاں سے کیجئے؟ اپنے اقربا سے، جو آپ کے قریبی خونی رشتہ دار ہیں، قبیلے کے، کنبے کے، خاندان کے، وہاں سے اس کی ابتدا کیجئے. جب یہ آرڈر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پہ آپ جلوہ افروز ہوئے اور قبیلہ قریش کے سرداروں کو آواز دی. کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہیں مصطفیٰ اور وہاں سے آواز دے رہے ہیں. اب آپ سوچیں، آج سے تقریباً 1450 برس پہلے آپ جائیں اور مکہ کی آبادی کا اندازہ لگائیں. اور پہاڑی ہے، دور دور آبادی ہے، یکا دکا گھر سب ہے، گھنی آبادی تو ہوگی نہیں. اب کوئی شخص کوہ صفا پہ یعنی ایک پہاڑی پہ کھڑا ہو اور وہاں سے آواز دے تو ظاہر سی بات ہے آواز ہر گھر تک پہنچے گی. جیسے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ان کے بچپنے میں شاید اس مسجد میں اگر آزان دی جاتی ہوگی تو اس وقت شاید مائک نہ ہو، بغیر مائک کے آزان دی جا رہی ہوگی، تو وہ آواز اتنی دور جا رہی ہوگی کہ ابھی مائک سے بھی نہیں جاتی، کیونکہ آبادیاں نہیں ہوں گی، دور دور گھر ہوتے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور آواز دیا اپنے قبیلے والوں کو، تو سارے قبیلے کے سردار جمع ہو گئے اور بہت سارے لوگ بھی آئے، سب نیچے کھڑے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہیں یہ کہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو سچا جانو گے، صحیح مانو گے؟ تو سب نے بیک زباں کہا ہم اس بات کو سچ مانیں گے. دوسرا سوال آیا کہ کیوں سچ مانو گے؟ تم نے لشکر دیکھا نہیں، فوج دیکھی نہیں، تو تم کیسے سچا جانو گے؟ تو سب نے یہی کہا اس لیے کہ آپ جتنے سال سے ہیں، زندگی گزارے ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی سنا ہے، امانتدار پایا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. اس لیے اگر آپ کہیں گے تو بلا چوچرا ہم آپ کی بات مان جائیں گے اور ہم یہ اقرار کر لیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ مجھے اس قدر سچا جانتے اور میری ذات ان کی نگاہ میں اس قدر مسلم ہو چکی ہے، ان کے دل و دماغ میں میری ذات کی سچائی بیٹھ گئی ہے، تب رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ جانو کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو بیک زبان سچا جان رہے تھے ٹوٹلی نے جھٹلا دیا، ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ ایک سرکش کھڑا ہو کے یہ کہنے لگا کہ تبّل لک یا محمد الہٰذا جمعتنا سائر القوم، کہ اے محمد کیا تم نے اسی کام کے لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جا، ضائع ہو جائے.
جب یہ بات کہی تو حضور کے دل پہ بڑا گراں گزرا اس کا یہ جملہ، اور یہ بات بوجھ بن گئی۔ اس کے بعد سب لوگ جانے لگے، سب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس آیت کے اندر کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل رنج میں پڑ گئے، تکلیف میں پڑ گئے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان ظالموں، مشرکوں، کافروں، دشمنوں کی ملامت کا ذرا بھی خوف نہیں رکھیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھتے جائیں اور مرتے دم تک اپنے رب کی ہی عبادت کرتے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیسے انہی کی نسلوں سے آپ کا مددگار کھڑا کرتے ہیں، اسی کی نسل سے ہم اسلام کا نام لیوا کھڑا کرتے ہیں۔ بس آپ کا کام ہے کہ آپ مجھ پر یقین رکھیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے جائیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی، یہ قابل توجہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام کا کام کر رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہے، اسلام کے لیے فکر مند ہے۔ اب سماج کے طعنے آ گئے، دنیا کے طعنے آ گئے، لان تان آ گئے، تو اس کے دل پہ ایک بوجھ آیا، اور یہ فطری بات ہے۔ لیکن یہ بوجھ صرف ہم پہ نہیں آیا یا ہم لوگوں پر نہیں آئے گا، ہم سے پہلے میرے پیغمبر پہ آیا، اور اللہ نے اس کا اظہار فرمایا، اس کو ظاہر کیا کہ آپ کے دل پر دشمنوں کی باتوں سے جو ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ آپ گھبرائے نہیں، آپ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے جائیں، پاکی بیان کرتے جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے جائیں۔ آگے اسلام کا کام کیسے ہونا ہے وہ اللہ لے لے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، یا اسلام کے کام کرنے والوں کو یہ نہیں کہ صاحب اسباب نہیں ہے یا فلاں چیز نہیں ہے یا لوگ تو مان نہیں رہے، ہمارا کام ہے دعوت دینا، آپ کو کہنا ہے۔ جیسے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا سیکریٹری صاحب کھڑے ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ جو خیر خواہ لوگ ہیں اسلام کے، بھائی اسلام کے لیے کچھ کام کریں، چندہ دے، پیسہ مانگیں، بہت سارے لوگ دیے نہ دیے، تو دل پہ بوجھ نہیں آنا کہ میں نے تو آواز دی لوگ مانے نہیں۔ ہماری بات نہیں کیا مانے، جب اللہ کے رسول اس سچائی کی طرف بلا رہے تھے جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی اللہ ایک ہے، تو ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ بد دعا دی، ظالموں نے بد دعا دے کر کے واپس ہوئے۔ صرف بات ٹھکرائی نہیں بلکہ ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ حضور کو بد دعا بھی دی۔ تو اسلام کا کام کرنے والوں کو یہ آیت طاقت دیتی کہ ایسا واقعہ پیغمبر کی زندگی میں بھی پیش آیا، اور جو پیغمبرانہ کام سماج میں کریں گے ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ جو بھی اسلام کا کام کرنا چاہیں گے، جو حق بات کہنا چاہیں گے سوسائٹی سماج میں، پیغمبرانہ کیریکٹر و کردار ادا کرنا چاہیں گے، ان پر لعن طعن ہوگا، ان کو لوگ برا بولیں گے، ان کے پیٹھ پیچھے برائی کی جائے گی، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں۔ اگر آپ حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، تو اپنا قدم بڑھاتے جانا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو ہم خاص طور پہ مومن کو یہ آیت کریمہ طاقت دیتی ہے۔ ہر تمام تر معاملات میں اگر ہم حق پہ ہیں، سچ پر ہیں اور سچ کی راہ پر قدم رکھے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی گھبرانا نہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو فکر مند نہیں کرنا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر لوگ جو دشمن ہیں وہ بھی تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، پوری زندگی چیریٹی کا کام کر رہے ہیں اور بہت سارا فلاحی کام کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا جو یہ اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، تو اس کی یہ اعمال خیر کیا ضائع ہو جائیں گے؟ تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ ان لوگوں کے اعمال کی مثال جو کفر کر بیٹھے، یعنی کافر ہیں لیکن کام بڑا اچھا، تو ان کے اعمال یعنی اعمال خیر، اچھے کام کی مثال
اس راکھ کی طرح ہے جس پر کسی دن آندھی آئی اور وہ راکھ اڑ کر کے کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ اعمال خیر، یعنی ہم جو کرتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں، یا انسان کوئی بھی کرے، اعمال خیر اسی وقت مومن کے لیے یا انسان کے لیے نفع بخش ہے جبکہ وہ ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل خیر نہیں ہوا، اچھے کام نہیں ہوئے ایمان کے ساتھ، تو چاہے ہم کتنا بھی عمل خیر کر لیں، اچھا کام کر لیں، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، لوگ کہیں صاحب کیا انسان ہے یہ، لیکن میرے اعمال کی مثال جو ہے وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے کہ جس پر آندھی آئے گی اور اڑا کے کہیں سے کہیں لے جائے گی، یعنی بے وقعت، بے حیثیت ہے وہ اعمال جو ایمان کے بغیر ہو۔ اس لیے جب نماز ہو، روزہ ہو، عمل خیر ہو، صدقہ و خیرات ہو، یا کوئی بھی نیک کام ہو، تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر غور کریں کہ ایمان سلامت ہے کہ نہیں۔ ایمان سلامت ہے تو میرا تھوڑا بھی عمل خیر کامیاب ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو میرے لاکھ نہیں بلکہ کروڑہ کام بھی اگر اچھے ہیں تو وہ راکھ کے ڈھیر کے معنی ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا حیات ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے ذیل میں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا